اور 14ویں صدی کا ملا جو ہے وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتا ہے لوگوں عمل کر لو، نبی سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالے گے کیا وہ کلیجہ کسی کا۔ الیکشن میں ہم اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے، اس کے پیچھے کیا لینے جاتے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نے فاطمہ الزہرا کو قریب کر کے فرمایا بیٹی فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور اس کے پیچھے کیا لینے جاتے جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتا۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس کی انگلی اٹھے چاند قدموں میں آئے، سورج عصر کے وقت پہ پلٹ جائے، او سکیاں کھجوراں اگا جاندائے، او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندائے، او پتھراں تھی کلمے پڑھا جاندائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے سرداریاں بانٹی۔ حسین ابن علی سے حضور نے بڑی محبت فرمائی۔ بھائی جان سنیے گا، جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے اسے اللہ آزماتا بھی ہے۔ امتحان ابھی ختم نہیں ہوئی، ایک اور فرشتہ پھر آ گیا اور اس نے آ کر کے پیغام دیا کہ آپ کے اس بیٹے کو میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ کربلا کی مٹی دی گئی، جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اور وہ مٹی ام سلمہ کو دی گئی۔ سنیے گا دوست، پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا اور اس نے ولید کو پیغام بھیجا کہ حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لو۔ ولید نے رات کی تاریکی میں طلب کیا، اور امام حسین جانتے تھے کہ یہ رات میں کسی سے ملاقات نہیں کرتا۔ دوستوں سے مشورہ کیا تو مشورہ یہی طے پایا کہ آپ چند رفقا کو ساتھ لے جائیں، اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آپ آواز دیجئے گا، ہم دارالامارت کی دیواریں پھیلان کے اندر آ جائیں گے۔ امام حسین تشریف لے گئے تو اس نے بتایا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب ولی عہد یزید ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے، تو آپ فرما دیں میرے جیسا شخص رات کی تاریکی میں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ واپس آنے لگے تو مروان بن حکم یہ نائب تھا، اس نے سرگوشی کی، اس نے کہا اگر یہ شخص چلا گیا نا تو بعد میں قابو پانا مشکل ہوگا۔ جب یہ بات کی تو امام حسین نے سن لیا۔ ایسا نہیں ہوگا آپ دوڑ کے باہر آ گئے، ایسا بھی نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے رفقا کو آواز دی کہ جلدی سے دیواریں پھیلان کے اندر آؤ، انہی قدموں سے واپس پلٹے اور مڑ کر کے کہا کیا کہا؟ تو ولید نے کہا نہیں ہم آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ فرمایا میں نے سن لیا ہے، آپ نے دو ٹوک فیصلہ دیا کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، میں حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ بیعت سے انکار کیا، گھر تشریف لائے اور بہن زینب سے آ کے مشورہ کی کہ بہن اس وقت یزید تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم بیعت نہیں کریں گے تو وہ رد عمل کے طور پہ یہاں جھگڑا چاہے گا، اور میں شہر مدینہ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ مشورہ یہی طے پایا کہ ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں۔ یہ باہم بہن بھائیوں کے مشورہ ہوا۔ رات کی تاریکی میں نانا مصطفیٰ اپنی ماں جی کے مزار پہ حاضر ہوئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اجازت طلب کی، اور یہ نفوس قدسیہ مکہ سے مدینہ سے مکہ تشریف لے آتے ہیں۔ میرا سوال ہے مدینہ چھوڑنا آسان ہے؟ بھائی جان یہ حاجی لوگ صرف 8 دن کے لیے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں نا تو یہاں دل پہ ہاتھ رکھ کے آتے ہیں۔ مدینہ چھوڑنا قیامت سے کم۔ ہم نے ایک حاجی صاحب سے سوال کیا کہ حاجی صاحب کو حرمین کی بات سناؤ، وہ کہتا ہے دو لفظوں کی کہانی ہے، کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روضہ رسول پر آخری نظر بڑی مشکل ہے۔ مدینہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے بھائی جان، وہاں تو لوگوں نے مرنے کی دعائیں کی ہیں۔ امام مالک کو پڑھیے گا 40 سال روزہ رسول پہ رہے، اور ادب کیا کیا، 40 سال روزہ رسول پہ رہے، کتاب کا ورق پلٹتے تھے، درس حدیث دیتے تھے، کتاب کا ورق پلٹتے تھے، آواز بھی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ مدینے کی گلی بازار سے گزرتے تھے تو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے تھے، کندھے زخمی ہو جاتے۔ کسی نے امام مالک سے کہا حضرت اتنے تنگ چھوڑے مدینے کی گلی بازار نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو؟ تو آپ فرماتے یہ گلیاں بازار وہی ہیں جہاں سے حضور گزرے ہیں۔ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے حضور کے قدم لگے ہیں۔ اللہ اتنا لمبا اور امام مالک